اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے، اور نہ عورت کے لیے اس کا عورت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کوئی بھی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہر انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب وہی، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا۔ جہالت کے زمانہ میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت تحدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا، اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی وہ پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔ تکویر 8:9۔ اسلام میں مرد و عورت دونوں انسان ہیں، اور وہ دونوں انسانیت کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہیں، جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے، اور کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ صرف مردوں یا کی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ و پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی۔ ایک جگہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت اور اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے، اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ ہم نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح دار آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ساتھ خواہ مسلم یا غیر مسلم بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اداس چہرہ اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البقرہ 228۔ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نبات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کی اور مذہب میں نہیں ہے، اسی لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔